پیر کے پاس کیا کرنے آنا چاہیے؟ تو پیر کے پاس آنا ہی اسی لیے چاہیے کہ جو آپ کے اندر کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے، جس کو کہتے ہیں آپ کا تکبر، آپ کا اہنکار، وہ اہنکار کو، اس تکبر کو پیر کے قدموں میں، آپ کی انا کو پیر کے قدموں میں ڈالنے کے لیے آنا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیر کی بارگاہ میں آؤ ادب کرو، پیر کی بارگاہ میں آؤ ادب کرو۔ تو ادب کس بلا کا نام ہے؟ ادب کا مطلب کیا؟ ادب کا مطلب صرف اتنا ہے کہ پیر کی بارگاہ میں اپنی انا کو اتار کے پیر کے قدموں میں ہی رکھتے رہنا، اپنی انا کو ہی اتارتے رہنا۔ جتنا آپ اپنی انا کو پیر کی بارگاہ میں بیٹھ کے اتارتے رہو گے، اتنا فیض پا کے نکلو گے، اتنے درجات بلند کر کے نکلو گے۔ وہ انا کو ہی پیر کے قدموں میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہنا۔ پیر بولے، بیان دے، پیر کو سمجھائے، سب کرے۔ مرید ایک ہی پریکٹس میں رہنا چاہیے کہ اپنی انا کو نکال کے پیر کے قدموں میں ڈال دے، اور وہاں سے جو ہے اپنی انا کی آگ کو نکال کے ڈال دے اور پیر کے نور کو لے کے اڑ جائے۔ تو پیر کے پاس آ کر کے جو کام مرید کو کرنے کا رہتا ہے، وہ کام یہ ہے کہ وہ اپنی انا کو فنا کرے۔ اس لیے پہلی منزل راہ تصوف کے اندر کوئی ہے تو وہ فنا فی شیخ کی منزل ہے، یعنی مرید کی پہلی منزل شیخ میں فنا ہو جانا ہے۔ یعنی شیخ میں تو کیا فنا کون ہوگا؟ تو کہ یہ جسم کو جو ہے پیر کے گھر میں جا کر کے کیا اس کو کھندل مندل کر کے کچل کے فنا کرنا، کچھ یہ مراد ہے؟ یہ تھوڑی نہ مراد ہے۔ تو وہ جو آپ کی انا ہے، وہ انا کو جو ہے پیر کے قدموں میں ڈال دینا اور پیر کے نور کو لے کے اڑ جانا، بس یہی پیر کی بارگاہ میں۔ اور جو آپ پہلی منزل جو پیر کی بارگاہ سے جاؤ، پھر پیر کا تصور جو ہے، پیر کی صحبت جو ہے، اس سے آپ کو یہی فیض لے کے اٹھنا ہے کہ آپ کو اپنی انا ہی کو گھٹانا ہے۔ اب بیچارے پیر کو بھی جو ہے آپ کی جو ہے انا ہے نا، اس سے ڈیل کرنے کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زبردست مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل آپ کیسے ہوتے معلوم ہے؟ جیسا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ کیسا ایک کھلونا ایک دم پیچھے پڑ جاتا ہے کھلونے کے، اور اس کو چاہیے ہی، اس کی ایک گڑیا ہے بچے کی، بولے نہیں میری گڑیا ہے، میرے ساتھ ہی سوئے گی، میرے ساتھ ہی رہے گی، میری گڑیا کے لیے کھانا، میرے گڑیا کے لیے، بولتے کہ نہیں؟ جبکہ کھانے سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ سونے سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی بچے سے کوئی لینا دینا لے، لیکن وہ گڑیا کو ایسا پکڑ لیا ہے کہ ماں باپ کے سر میں درد پیدا کرا دیتا ہے کہ نہیں گڑیا، میری گڑیا کو سائیڈ میں رکھ دو تو ہاتھ پیر مارنا، رونا چلانا سب چالو کر دے۔ تو ایسا ہی جب جو مرید رہتا ہے وہ بھی اپنی انا کو یعنی گڑیا کو ایسی سنبھال کے لے کر آتا ہے، اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نہیں یہ اس کو نہیں چھوڑنا ہے، یہ انا کو نہیں چھوڑنا ہے، ارے میری گڑیا کو کھانا دو، میری گڑیا کو، میری گڑیا کی عزت کرو، میری گڑیا کی بے عزتی مت کرو۔ سمجھ آئی بات؟ اس طریقے سے اس انا کو پکڑ کرے، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس بچے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس بچے سے ہاں بہت بڑی ڈیفیکلٹ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ اگر انا کو آپ کے اندر ڈھونڈنے جاؤ گے آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یعنی گویا کسی نے ایک خالی مٹھی بند کر لیا ہے، اب وہ مٹھی بند کیا ہوا ہے خالی مٹھی، اور اب اس کی خالی مٹھی میں سے ہم کو وہ کچھ نکالنا ہے، جبکہ اس کی مٹھی میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مٹھی میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ خالی مٹھی ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی نہیں ہے نا وہ نکالنا بہت ہارڈ ہے۔ کچھ ہو تو نکال دو، کچھ ہو جو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو میں ہے یہ اہنکار، یہ کچھ ہے نہیں نا آپ کے اندر، کچھ الگ سیپریٹلی کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ آپ اس کو نکال دو۔ تو بس اتنا ہی ہے کہ یہ مٹھی کھولنے کی دیر ہے، بس یہ مٹھی کھولنے تیار نہیں ہے، یہ مٹھی کھول دیا کھیل ختم، بس یہ ایسا جام مٹھی پکڑ کے رکھا ہے بس، اور سوچ رہا مٹھی میں کچھ ہے، مٹھی میں کچھ نہیں ہے بھائی، خالی مٹھی چھوڑ دے، کھول دے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کچھ نہیں کو وہ مرید سے نکالنے کے لیے پیر صاحب جو گئے ان کو ریاضت مجاہدہ، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب ساری منزلوں سے گزارنا پڑتا ہے کہ وہ جو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کو نکالے، یعنی جو ہے بھی نہیں اس کے اندر، ابھی اس کے اندر ہے بھی نہیں کہیں، جو وہ کچھ نہیں جو ہے اس کو نکالے، اور پھر اس کے بعد جو سب کچھ ہے جو پہلے سے ہی موجود ہے جو کبھی نہیں ہٹا، پھر وہ دے اس کو، جو ہے وہ دے، جو ہمیشہ ہمیشہ ہے اس کے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ ہے اس کے پاس، وہ اس کو دینا ہے، اور وہ جو کبھی تھا ہی نہیں اس کے بعد وہ اس سے دور کرنا ہے اس کو۔
پیر کو کرنا یہ کام ہے. کیا کرنا ہے؟ بولنے میں بڑا آسان لگ رہا ہے، اور جب تمہاری باری آئے گی تب تم کر کے دیکھتے رہنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. اس کے چکر میں کیا کیا جو ہے دیکھنا پڑتا ہے اور کیا کیا جو ہے سامنے محسوس ہوتا ہے. تو پیر پکڑنا اسی لیے ہے کہ آپ کو جو ہے پیر کی بارگاہ میں اپنی انا کو فنا کرنا ہے. اب وہ کوئی آدمی کیا کر رہا ہے، وہ کتابوں سے ہوتا ہے نا، اس کی انا نہیں جھکنے دیتی، بولے نہیں ہم کو تو کتاب کافی ہے. تو کتاب کے آگے انا فنا نہیں ہوگی نا. وہ تم کو ایسا تھوڑی نہ بولے گی سیدھا بیٹھ، ایسا چل ویسا چل. وہ تھوڑی نہ تم کو کچھ دے گی. دینے کا کام لینے کا کام یہ تو سب پیر کر سکتا ہے نا. زندہ جاوید میں نے کہا اس لیے پیکرے محسوس کی، اس کے بنا منزلیں طے نہیں کر سکتے. اس لیے میں کہا زندہ جاوید پیر چاہیے آپ کو. تو آپ کو جو کہ وہ جب وہ پیر کے پاس رہے گا تب پھر وہ اس کی انا جو ہے لائن لیول پہ. اور پیر کے پاس آنا ہی صرف اسی لیے کہ اپنی انا کو لائن لیول پہ لے کر آنا ہے، آپ کی انا کو فنا کرنا ہے. آپ کی انا کو فنا کرنا ہے اور پیر کے نور کو لے کے اٹھنا ہے. تو آپ کی انا میں کیا رکھا ہوا تھا، وہ کون سی آگ رکھی ہوئی تھی جس کو جو ہے یہاں وہاں پیر کے قدموں میں ڈال دینا ہے. تو آپ کی انا میں جو آگ رکھی ہوئی تھی وہ آپ کی تکبر کی آگ رکھی ہوئی تھی، اور پیر کے پاس جو نور رکھا ہوا تھا وہ عاجزی کا نور رکھا ہوا تھا. تو اپنی انا کی آگ کو پیر کی بارگاہ میں ڈال کے وہ عاجزی کا نور لیتے جانا. کیونکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عاجزی نہیں ہے. عاجزی نہیں، اللہ کسی کے آگے عاجزی نہیں کرتا. اللہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کبیر و اکبر ہے، وہ عاجز نہیں ہے. تو اور آپ جو اس کی کبریائی کے اندر بیچ میں تکبر لاؤ گے تو وہاں وہ جو یہ جو شرک خفی کرو گے یہ اس کو پسند نہیں ہے. تو پیر کی بارگاہ میں اس تکبر کی آگ کو مٹانا رہتا ہے اور پیر سے عاجزی کا نور لینا رہتا ہے. پھر پیر بیان دیتا ہو، پیر جو گئے کسی اور سے گفتگو کرتا ہو، پیر کسی اور کام میں رہو، یا پیر مراقبے میں رہے، پیر خاموش رہے. آپ کو پیر کی بارگاہ میں ایک کام جو ہے پیر کے گھر کی خانقاہ کی طرف نکلتے وقت ہی وہ گھر سے ہی شروع کر دینا. آپ کی انا کے اوپر جو ہے اس کو یہاں تک کہ آپ گھر پہ تصور پیر میں بھی رکھے تب بھی یہی کام کرنا، اپنی انا کو فنا کرنے کا، اپنے اہنکار کو فنا کرنے کا. پھر ایک دن وہ آتا ہے وہ فنا ہوگا، صرف اس کے فنا ہونے کی دیر ہے. صرف فنا، جیسے ہی انا فنا ہوا، فنا پھر شیک ہوا، وہ دروازہ کیا کھلا تو آگے کہاں پہنچنا ہے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. بس وہ دروازہ ہی نہیں کھلتا نا، وہ دروازہ ہی نہیں کھلتا. اس لیے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بوتل کا جو ڈھکن ہے وہ ادب کے ذریعے کھولا نہیں تو آپ زندگی بھر اس نل کے نیچے بوتل کو لگا کے رکھو پیر کے کبھی کچھ نہیں بھرے گا. وہ بھرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈھکن کھولنا کیا ہے، تو ادب کیا ہے، تو یہی ہے کہ آپ گھر سے ہی جو گئے اپنی انا کو فنا کر دینا. پیر کے تصور میں اب آپ آ رہے ہیں تو اب آپ سب سے پیر کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، تو اب سب سے پہلے دھیان میں آ گئے آپ وجود کو مقدس بنا رہے ہیں، آپ جسم کو پاک کر رہے ہیں، کپڑے پاک، لباس کو دیکھ رہے ہیں کہ ادب والا لباس. آپ جا رہے ہیں تو اپنی کیفیت کو مڑ کو ایک دم نارمل کر کے پیر کی بارگاہ میں جیسے جیسے بڑھتے گئے آپ اپنی انا کو وہیں سے فنا کرتے ہو. اگر یہ کام اگر آپ کر رہے ہو پیر کے ذریعے تب تو پھر آپ کامیاب ہو. اور اگر ایسے آپ اپنی انا کو فنا کر رہے پیر کی بارگاہ میں تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. مولا تبارک و تعالیٰ پیر کی بارگاہ میں بیٹھ کے ایک مرید کو جو کام اصل میں کرنا چاہیے وہ میں سمجھا رہا ہوں. مولا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.